السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وبعد۔ شعبان کا مہینہ اسلامی مہینوں میں سے 8واں مہینہ ہے جو رجب کے بعد اور رمضان سے پہلے آتا ہے۔ شعبان کا مطلب ہوتا ہے منتشر ہونا، بکھرنا۔ تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر ایک اس کی وجہ تسمیہ یہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ اس کو شعبان اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس مہینے میں عرب لوگ پانی کی تلاش میں بکھر جاتے تھے، منتشر ہو جاتے۔ یا پھر رجب کا مہینہ چونکہ حرمت والا مہینہ ہے، اس کے بعد شعبان میں وہ جنگ و جدل کے لیے منتشر ہو جاتے، ادھر ادھر چلے جاتے، بکھر جاتے، تو اس وجہ سے اس کا نام شعبان رکھا گیا۔ واللہ تعالی عالم۔ ایک لحاظ سے یہ بڑا فضیلت کے لحاظ سے امتیازی مہینہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، نفلی روزے۔ جیسے صحیح البخاری میں حدیث آتی ہے 1969 نمبر 1969، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وما رأیت اکثر صیام منہ فی شعبان، کہ شعبان سے زیادہ میں نے آپ کو کسی مہینے میں روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ یعنی رمضان تو پورا مہینہ وہ تو رکھتے فرضی ہے، لیکن نفلی حوالے سے شعبان میں کثرت سے آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ بلکہ صحیح بخاری میں اس سے اگلی حدیث 1970 میں ہے کہ فإنہ کان یصوم شعبان کلہ، کہ سارا شعبان ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اس حوالے سے ایک تو یہ فضیلت اس کی ثابت ہوئی۔ پھر سنن نسائی میں ایک بڑی عظیم حدیث آتی ہے، سنن نسائی میں اس حدیث کا نمبر 2359 نمبر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے شعبان میں کثرت سے۔ تو آپ سے جب وجہ اس کی پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا ترفع فی الاعمال الی رب العالمین، رب العالمین کے پاس اس مہینے میں اعمال پیش کی جاتے ہیں۔ فاحب ان یرفع عملی وانا صائم، تو میں بھی پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل جب پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک لحاظ سے اس کی فضیلت یہ بھی ثابت ہوئی کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کے پاس اعمال بھی پیش کی جاتے ہیں۔ ہاں، یہ بات یاد رکھیں کہ اعمال پیش کیا جانا اور بات ہے، جبکہ بعض لوگوں کا جو یہ خیال ہے وہ کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ اس میں فیصلے ہوتے ہیں 15ویں شعبان کی رات کو، یہ میں آگے ذکر کرتا ہوں، یہ بات ثابت نہیں ہے قرآن و حدیث سے۔ تو روزہ رکھانا کثرت سے اس مہینے کے اندر نفلی روزے، یہ بڑی فضیلت کے حامل ہیں۔ یہ بات یاد رکھی جائے کہ نصف شعبان کے بعد روزے رکھنے سے ایک حدیث میں منع کیا گیا۔ سنن ابی داؤد میں یہ حدیث آتی ہے 2337 نمبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، جب شعبان نصف ہو جائے تو روزے نہ رکھو۔ ہاں، اس سے بعض لوگ مستثنیٰ ہیں۔ فار ایگزامپل ایک بندہ وہ ہے جو یعنی اس کی روٹین بنی ہوئی ہے ہر سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھنے کی، وہ بندہ شعبان کے آخر تک روزہ رکھ سکتا ہے، نصف شعبان کے بعد بھی رکھ سکتا ہے۔ اچھا، ایک بندے کی روٹین بنی ہوئی ہے ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھنا، وہ بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ یا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرنا چاہتا ہے کہ سارا شعبان روزہ رکھے، اس کی طاقت ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ ہاں، جو بندہ آگے پیچھے نفلی روزہ نہیں رکھتا، اس کی روٹین بھی نہیں بنی، تو نصف شعبان کے بعد وہ روزہ رکھنا شروع کرتا ہے تو اس کے لیے منع ہے، وہ روزے نہ رکھے۔ یا وہ بندہ جسے پتہ ہے کہ میں اگر روزے رکھوں گا آخر تک تو میرے لیے یعنی مشقت کا باعث ہوگا، ہو سکتا ہے کمزوری کی وجہ سے میں بیمار بھی ہو جاؤں، جسم لاغر ہو جائے، تو پھر نقصان ہو سکتا ہے کہ آگے رمضان کا مہینہ اس سے بھی زیادہ فضیلت والا اس سے محروم نہ ہو جائیں، تو اس صورت میں وہ بندہ پھر روزے نہ رکھے نصف شعبان کے بعد۔ اس طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ استقبال رمضان کے روزے کئی لوگ رکھتے ہیں شعبان کے آخر میں، یعنی وہ 28 شعبان، 29 شعبان، یا شعبان کا مہینہ اگر 30 کا ہو تو 30 شعبان، یا آخر 2-3 روزے استقبال رمضان کے نام سے رکھتے ہیں۔ تو یہ رکھنا درست نہیں ہے۔ سنن ابی داؤد میں حدیث آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2335 نمبر حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقدموا صوم رمضان بیوم ولا یومین، کہ رمضان کا استقبال ایک دن یا 2 دن کے روزے کے ساتھ نہ کرو، الا ان یکون صوم یصومہ رجل فلیصم ذلک الصوم، سوائے اس بندے کے جو پہلے روزے رکھتا آ رہا ہے، یعنی ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھتا آ رہا ہے، یا سوموار جمعرات کو اس کی روٹین بنی ہوئی ہے تو جمعرات اس دن 28، 29 یا 30 شعبان کو آ جاتی ہے، اس بندے کے لیے اجازت ہے۔ وگرنہ جو بندہ پہلے روزے نفلی نہیں رکھتا تو وہ آ کر عین شعبان کے آخر میں 2-3 روزے استقبال رمضان کی نیت سے رکھتا ہے، تو ایسا کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ شریعت اسلامیہ اس سے منع کرتی ہے۔ تو یہ چیزیں ایک یعنی اس میں ملوذی خاطر رکھنے والی ہیں۔ تیسری بات اس میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ بعض لوگوں کا کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ 15ویں شعبان کی جو رات ہوتی ہے، شب برات کا نام بھی اسے دیا جاتا ہے، اس میں خاص کر کے اس کو عبادت کرتے ہیں اس رات،
اور اصل میں پیچھے نظریہ کیا پایا جاتا ہے، لوگ معافی بھی مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اس رات فیصلے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ جو نظریہ اس رات کے بارے میں 15ویں شعبان کی رات کے بارے میں جو پایا جاتا ہے، یہ اصل میں لیلۃ القدر کے بارے میں ہے۔ اس کی دلیل سورۃ دخان میں اللہ رب العزت نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یعنی اس قرآن کو ہم نے مبارک رات میں، برکت والی رات میں نازل کیا۔ اس رات کے بارے میں اسی سورۃ دخان کی 4 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں ہر حکمت والے معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اب ہمیں رمضان سے یعنی قرآن سے ہی پوچھتے ہیں کہ یہ مبارک رات کون سی ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ تو یہ بھی دوسری بات ہمیں سمجھ لگ گئی کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا۔ پھر ہم پوچھتے ہیں قرآن سے ہی کہ رمضان میں وہ کون سی بابرکت رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو سورۃ دخان کی آیت سے پتہ چلا کہ یہ وہ اس مبارک رات میں فیصلے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو کنسپٹ پایا جاتا ہے 15 شعبان کی رات کے میں کہ اس رات فیصلے ہوتے ہیں، وہ لیلۃ القدر کے بارے میں ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ اس رات جتنی زیادہ عبادت کی جائے وہ اچھا ہے، لیکن 15ویں شعبان کی جو شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے اس رات کو مختص کر کے عبادت کرنا، اس کا ثبوت قرآن و حدیث سے نہیں ملتا ہے۔ بلکہ بعض لوگ تو بڑی خرافات کرتے ہیں، اس رات کو آتش بازی ہوتی ہے، حلوے وغیرہ پکائے جاتے ہیں، اور کنسرٹ پایا جاتا ہے کہ روحیں وغیرہ آتی ہیں، چکر لگاتی ہیں۔ تو یہ ساری خرافات ہیں اور بدعات کے زمرے میں آتی ہیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ بدعت جو بھی ہے، جو اچھا کام بھی خواہ وہ اچھا ہی سمجھ کر کیا جائے، اگر وہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے تو وہ کام جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ایسا کام کرتا ہے جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، ہماری مہر نہیں ہے، تو وہ کام باطل ہے، اس کی کوئی حیثیت اور ویلیو نہیں ہے۔ پھر ایک نظریہ پایا جاتا ہے کہ شعبان کی 15ویں رات کو 12 رکعت پڑھیں آپ، اس میں 30 بار سورۃ اخلاص پڑھیں تو جنت میں وہ اپنی جگہ دیکھ لیتا ہے، اور 10 جہنمیوں کی اس کے گھر والوں میں سے اسے سفارش کا حق مل جائے گا۔ یہ تو بالکل من گھڑت روایت ہے۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الموضوعات جس میں من گھڑت روایتوں نے ذکر کی، اس میں اس کو درج کی ہے۔ تو یہ 12 رکعت پڑھنا بھی ثابت نہیں ہے۔ باقی یہ بڑا فضیلت والا مہینہ ہے جس میں طاقت ہو، نفلی روزے رکھے یا نیک اعمال کرنے چاہیے، اور رمضان کی تیاری کریں کہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کر دے، ہم رمضان میں صحیح طور پر اللہ رب العزت کی عبادت کر سکیں۔ اور ایک اور اہم بات بتاتا چلا جاؤں کہ کئی کو روزے مردوں کے رہتے ہیں یا ماؤں بہنوں کے روزے رہ گئے ہوتے ہیں پچھلے رمضان کے، وہ نہیں رکھ پاتی سارا سال، تو شعبان کے اندر اپنی قضا دے دیں اگر ان کی طاقت ہے تو، جیسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، صحیح بخاری میں یہ حدیث 1950 نمبر پر ہے 1950، کان یکون علیہ الصوم رمضان، کہ رمضان کے کچھ روزے میرے رہ گئے ہوتے تھے، تو فما استطیع ان اقضی الا فی شعبان، تو میری استطاعت نہیں ہوتی تھی قضا کی مگر شعبان میں، یعنی شعبان میں کہتی ہیں میری مصروفیت ہوتی تھی، میں روزے نہیں رکھ پاتی تھی جو شعبان کے رہ ہوتے تھے مخصوص ایام مخصوصہ کے یا اور کسی وجہ سے، تو وہ پھر آ کر شعبان میں اس کی قضا دے دیتی تھی۔ تو اس صورت میں ضروری نہیں ہے، جب بھی طاقت ہو دے دینی چاہیے۔ تو اگر کسی رہیں تو شعبان میں یہ بھی موقع ہوتا ہے کہ ہمیں پچھلے رمضان کی جو روزے کی قضا دینی ہے وہ بھی اس مہینے میں دیں۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کا مہینہ بھی نصیب فرمائے زیادہ سے زیادہ حسنات کر کے اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔